بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں اینڈ کشمیر ٹی وی سے ساجد مغل کا اسلام قبول کیجیے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے جرائم بتائیں گے، جن کی وجہ سے نیشنل اور انٹرنیشنل سازش کے تحت عمران خان کو اقتدار سے جبرن ہٹا کے جیل میں ڈالا گیا۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل وائس آف جموں اینڈ کشمیر سبسکرائب کریں، جہاں پہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کا پہلا جرم، جس ملک کی غریب لاچار عوام کے ہزاروں لوگ ماہانہ کینسر سے مر جاتے تھے، اس قوم کو چندہ جمع کر کے 3 کینسر ہسپتال بنا کے دیے جہاں مفت علاج ہوتا ہے۔ جرم نمبر 2، جب اس کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے اسے کہا کہ یا تو میرے ساتھ لندن میں عیش کی زندگی جیو یا مجھے چھوڑ دو، تو اس نے پاکستان کو چن لیا، بیوی کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ لاکھوں پاؤنڈز جو جمائمہ کی دولت سے اسے ملنے تھے وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ عمران خان کا جرم نمبر 3، سالوں سے ایک دوسرے کو اقتدار بانٹنے والے سیاستدانوں کو اس نے عوام کے سامنے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ پاکستانی عوام کو سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ عوام کو بیوقوف بنا کے باریاں لیتے رہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب اس کو کہا گیا کہ آؤ تم بھی اس نظام کا حصہ بن جاؤ اور تیسری باری لیتے رہو، اس نے کھل کر انکار کر دیا کہ اس ملک و قوم کو لوٹنے والوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا۔ قیدی نمبر 804 کا چوتھا جرم، اس نے اپنے اقتدار کے دوران مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی جسارت کی۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پاگل قرار دیں، اور یہاں تک کہ اس کی قرارداد بھی پاس کروا لی۔ اسلامی فوبیا کا خاتمہ کروا دیا، حجاب اور داڑھی مبارک کو عزت دلوائی۔ قیدی نمبر 804 کا 5واں جرم، اپنے اقتدار کے دوران مال بنانے کے بجائے غریبوں کو 12 ہزار روپے دینے شروع کر دیے، ہر شخص کو مفت علاج کے لیے صحت کارڈ جاری کر دیے، جو ان مشکل ترین حالات میں غریبوں کا سب سے بڑا سہارا تھا، لیکن موجودہ حکومت نے صحت کارڈ کا خاتمہ کر دیا۔ جرم نمبر 6، جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس زبردستی بدلا تھا تو اس کو بھی عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور ہندوستان کے ساتھ یہ کہہ کے تجارت ختم کر دی کہ جب تک کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرو گے تم سے تجارت نہیں کروں گا۔ خان کا 7واں جرم، جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ماضی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی امریکہ کو اجازت دیں گے کہ پاکستان میں بیٹھ کے افغانستان پہ حملے کریں، تو اس نے تاریخی جملہ کہا جو ملک پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ قیدی نمبر 804 نے کہا absolutely not۔ 8واں جرم، قیدی نمبر 804 نے تباہ ہو چکی کپڑے کی انڈسٹری کو دوبارہ شروع کیا، یہاں تک کہ اتنی لومیں چلا دیں کہ کام کرنے والے کم پڑ گئے اور دنیا جہاں سے پاکستان میں کپڑے کے آرڈرز آنا شروع ہو گئے۔ خان کا 9واں جرم، جب اسے اقتدار سے زبردستی ہٹا دیا گیا تب بھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا، اس کو بار بار دھمکی ملتی رہی چلے جاؤ ورنہ انجام برا ہو سکتا ہے، تو اس نے بہادری کی مثال قائم کر دی اور کہا کہ کوئی اپنا گھر بھی چھوڑ کے جاتا ہے، پاکستان کو ہی اپنا جینا مرنا سمجھ لیا۔ 10واں جرم، جب اسے کہا گیا باقی سیاستدانوں کی طرح تم بھی مغرب کو خدا مان لو، ان کے سامنے سر جھکا لو، جان چھڑا لو، تو اس نے صرف خود انکار نہیں کیا بلکہ اپنی قوم کو بھی یہ سکھانے لگا کہ جھکنا صرف رب کے آگے ہے، کسی انسان کے آگے نہیں جھکنا۔ قیدی نمبر 804 کا 11واں جرم، جہاں سینما گھروں کی ضرورت تھی وہاں اس نے رحمت للعالمین اکیڈمی بنا دی، جہاں اسکولوں میں ڈانس ٹیچر، میوزک ٹیچر بھرتی کرنے تھے وہاں اس نے اسکولوں میں یکساں تعلیمی نظام اور قرآن و حدیث کی کتابیں لازمی قرار دے دیں۔ قیدی نمبر 804 کا 12واں جرم، غریب اور امیر کے لیے ایک جیسا انصاف مانگنا شروع کر دیا اور اس پہ عمل بھی کرنے لگا۔ جرم نمبر 13، پی آئی اے کا جو ہوٹل امریکہ میں گروی رکھا گیا ہے اس کو آزاد کروا کے خان اسے قومی اثاثوں میں شامل کروا رہا تھا۔ 14واں جرم، یہ اوورسیز پاکستانیوں سے لاڈ پیار کرتا تھا، ایک باپ کی طرح سہولیات دینا شروع کر دی تھیں۔ بیرون ملک وفات پانے والے اوورسیز پاکستانیوں کا جسد خاکی پاکستان آنے سے لے کر تدفین تک کا سارا خرچ بیت المال سے دینے لگا۔ بیرون ملک قیدیوں کو آزاد کرا کے پاکستان لا رہا تھا اور یہاں تک کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق دینے لگا تھا۔ جرم نمبر 15،
اس نے ہر دوست کو چھوڑ دیا جس نے کرپشن کی. جہانگیر ترین جیسے دوست کو بھی کرپشن کا مال بنانے پہ خود سے الگ کر دیا اور تاحیات سیاست سے نااہل کروا دیا. عمران احمد خان نیازی کا 16واں جرم: غریبوں، مزدوروں اور مسافروں کے لیے لنگر خانے اور پناہ گاہیں بنوائیں. یہ بھی موجودہ حکومت نے ختم کر دیں. جرم نمبر 17: کرونا جیسے مشکل ترین حالات میں جہاں پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورتحال سے گزر رہی تھی، اس نے یہ کہہ کے لاک ڈاؤن نہیں کیا کہ میرے غریب اور مزدور لوگ بھوکے مر جائیں گے. قیدی نمبر 804 نے کورونا جیسے مشکل ترین حالات میں مہنگائی اور دیگر مسائل پہ قابو پائے رکھا. قیدی نمبر 804 کے جرائم یہیں پہ ختم نہیں ہوتے. عمران خان کے جرائم کی ایک لمبی داستان انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، انشاءاللہ بہت جلد پھر کسی نئی تحقیق کی ثقافتی، معلوماتی اور تاریخی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مگر جانے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ہمارا چینل وائس آف جموں اینڈ کشمیر سبسکرائب کریں، جہاں پہ آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی. اسی کے ساتھ ساجد مول کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.